اس سے پہلے سورہ بقرہ کی مختلف آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ ابھی اپنے سامنے جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ سے مسلسل کئی آیتوں تک ایک واقعے پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے، کس انداز میں ہے، اس سے پہلے ایک بات شرعی اعتبار سے چونکہ واقعے سے ریلیٹڈ ہے، متعلق ہے، تو سن لیں۔ ہمارے یہاں حصہ بکرے کا معاملہ جس کو بولتے تقسیم، وراثت اور ترکے کا بٹوارا، چار چیزیں ایسی ہیں جو وارث کو وراثت سے محروم کر دیتی ہے۔ پہلی چیز، وارث نے اپنے مورث یعنی جس کا وہ مورث انتقال کرنے والا جو پراپرٹی چھوڑ کر کے جائے، وارث مورث کو قتل کر دے تو قتل کی وجہ سے اب وارث کو وراثت سے کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ دوسری چیز، غلام ہو تو نہیں ملتا۔ تیسری چیز، جو ملک ہے ملک بدل جائے، ایک ہوتا ہے دارالاسلام، ایک ہوتا ہے دارالحرب، جس کو بولتے ہیں اسلامی راشٹر اور ایک بولتے ہیں کفری راشٹر۔ دارالحرب دارالاسلام، ملک بدل گیا تو پراپرٹی سے جاتا رہا۔ ایسے ہی دین بدل گیا، ایک مسلمان ہے دوسرا مرتد ہے، تو اب مرتد کو، کافر کو مسلمان کی پراپرٹی سے کچھ نہیں ملتا۔ یہ چار چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی کو حصے سے محروم کر دیتی ہیں۔ اگر بیٹا مرتد ہو جائے تو باپ اپنی پراپرٹی سے بالکل ختم کر دے گا، نہیں دیا جائے گا۔ شرعی مسئلہ پوچھیں گے تو مرتد کو باپ کی پراپرٹی سے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ معاملہ یہ ہوا تھا کہ ایک شخص بنی اسرائیل کا بڑا مالدار تھا، بہت مالدار تھا، اس کا نام تھا عامیل، بڑا پیسے والا۔ اس کی کوئی اولاد بھی نہیں، کوئی ذمہ دار بھی نہیں، کوئی متعلق بھی نہیں، لیکن اس کا ایک چچا زاد بھائی ضرور تھا۔ وہ چچا زاد بھائی کو لالچ تھی کہ کب اس کا انتقال ہوگا اور کب اس کی پراپرٹی پہ میرا قبضہ ہوگا۔ آج لوگوں کا حال یہی ہو چکا ہے، ابا اماں کی خدمت کم، پراپرٹی کی لالچ زیادہ، بھائی سے محبت کم، پراپرٹی سے محبت زیادہ۔ یہ انسان کی فطرت ہو گئی ہے۔ حالانکہ اگر مال سے زیادہ ماں باپ کی خدمت کرے تو دعائیں ملیں گی تو اللہ تعالیٰ خود ہی سیٹ بنا دے گا۔ اور توانگری دل سے ہے، فارسی کی کہاوت ہے، توانگری بدلست مال، توانگری مالداری دل سے ہے، مال سے نہیں ہے، ورنہ مال آدمی کے پاس بھرا پڑا رہتا ہے اور وہ کھانے کو 10 بار سوچتا ہے۔ تو عامل کو اس کے چچا زاد بھائی نے قتل کر دیا، رات میں گیا قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس دور میں چونکہ ایک دیوار ہوتی تھی چاروں طرف سے، اس کو بولتے تھے شہر پناہ، اس کے اندر شہر ہوا کرتا تھا، اور ایک دروازہ، دو دروازہ، کئی دروازے ہوتے تھے۔ تو اس نے قتل کیا، قتل کرنے کے بعد دروازے پہ لے جا کے اس کی لاش کو پھینک دیا، رات بھر لاش پڑی رہی۔ سویرا ہوا تو خود ہی چلانے لگا کہ کسی نے میرے چچا زاد بھائی کو مار ڈالا، قتل کر ڈالا۔ بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اتنا ہنگامہ کھڑا ہوا، معاملہ پہنچا تھے موسیٰ کے پاس۔ تو لوگوں نے کہا آپ کچھ ایسی ترکیب بتا دیں کہ جو ہے یہ مردہ خود بتا دے کہ قاتل کون ہے۔ معلوم ہے نبی کو کوئی نہ کوئی ترکیب ضرور معلوم ہے، وہ ترکیب پہ عمل کریں گے تو مردہ بھی بول پڑے گا۔ کلیم اللہ ہے، معلوم ہے مردے کو بلوانا جانتے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، تمہارا عقیدہ رہا کلیم اللہ بلوانا جانتے، ہمارا عقیدہ ہے سارے نبی بلوانا جانتے ہیں۔ ارے سارے نبی کیا، اللہ کا ہر ولی بلوانا جانتا ہے۔
جب ولی نبی بلوانا جانتے تو میرا نبی تو امام الانبیاء ہے. اس کی مرضی اگر ہو جائے تو پتھر بھی بول پڑتے ہیں، اس کا اشارہ ہو جائے تو درخت بول پڑتے ہیں، اس کا اشارہ ہو جائے تو مرا ہوا انسان کیا بلکہ اس کے بدن کے ایک ایک پہلو سے مصطفیٰ کے ذکر کی آواز آنے لگے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کی ترکیب یہ ہے کہ ایسا کرو، ایک گائے قتل کرو. کس کو قتل کرو؟ کس کو؟ ہاں، اس کو مدعا بناؤ. ایک بیچ میں چلا تھا، بولے کہ قرآن نے گائے ذبح کرنے سے منع کیا ہے. ارے قرآن نے تو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، اذبحوا بقرہ، ایک گائے ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد اس گائے کے کسی حصے سے اس مردے کو مارو. جو مردہ ہے زندہ ہو جائے گا، زندہ ہو جائے گا. تو کنتو پرنتو پہ آ گئے، کنتو پرنتو پہ آ گئے. کہنے لگے تتخذنا ہزوا، یا موسیٰ کیا ہمارا مذاق اڑا رہے، ہم اتنے سیریس بات کر رہے ہیں؟ ارے نبی بولتے تو ہمیشہ سیریس رہتے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کیا تم سمجھتے ہو میں نادانوں سے ہوں؟ اللہ کی پناہ کہ تبلیغ کے موقع پہ ایسی باتیں کی جائیں. تو کہا نبی نے سیریس بات کہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اب تو گائے ذبح کرنی پڑے گی، کنتو پرنتو نہیں کرتے. تو میرے نبی نے فرمایا کوئی بھی گائے ذبح کرتے، کسی بھی حصے سے مارتے، مردہ زندہ ہو جاتا. لیکن کنتو پرنتو پہ لگ گئے. 3 سوال کیے پہلے. من نہیں تھا نا، جب آدمی کا من نہیں ہوتا ہے کرنے کا تو وہ سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال ہو. کیسے تو منع کر دے گے کہ جانے دو، رہنے دو. اور جو کرنے والا ہوتا ہے وہ سوال نہیں کرتا، وہ تو دیوانہ ہوتا ہے، یہ بھی کر لیتا ہے، یہ بھی کر لیتا ہے، یہ بھی کر لیتا ہے. ہو سکتا ہے اس کا حکم ملا ہو سکتا ہے اس کا حکم ملا ہو سکتا ہے اس کا حکم ملا ہو. دیوانے نے بدن کے ہر حصے کا گوشت دے دیا، اس لیے دے دیا کہ معلوم نہیں کون سا گوشت طلب کیا گیا. تو پہلا سوال ان لوگوں نے کہا عمر کیا ہوگی اس کی، بوڑھی ہوگی، جوان ہوگی، بچی ہوگی، کیا ہوگی؟ بچی کو بولتے ہیں بچیا، کیسے ہوگی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بچی ہوگی، بچیا ہوگی، نہ بوڑھی ہوگی نہ جوان ہوگی، بلکہ ایک دم درمیانی ہوگی. لے جاؤ ذبح کرو. تو کہا اچھا کلر کیسا ہوگا، کلر کیسا ہوگا؟ حضرت موسیٰ نے کہا صفرا، پیلا، اور ایسا پیلا کہ دیکھنے میں خوبصورت لگے. واقع لونھا تسر الناظرین، لوگوں کو اپنی طرف کھینچیے، کشش ہوتی ہے. ہر پیلے میں نہیں، کچھ پیلے ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے طبیعت گھبراتی ہے، اور کچھ پیلا وہ ہے کہ آدمی دیکھتا ہے تو دیکھتا چلا جاتا ہے نا. چہرے کی خوبصورتی بھی پیلا پن ہے، لیکن کشش ہے اس کے اندر، مقناطیسی کیفیت ہے، جاذبیت ہے. تو کہا پیلی. اچھا یہ بتائیے گائے سے کچھ کام لیا جاتا ہے کہ بندھی رہتی ہے یا جنگل میں چلتی رہتی ہے؟ کیسے رہتی ہے گائے، کون سی گائے؟ حضرت موسیٰ نے کہا بالکل آزاد گائے ہے، نہ اس سے کام لیا جا رہا نہ بندھی ہو، جنگل میں چل رہی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. اب ٹینشن میں آ گئے ایسی گائے کہاں ملے گی، نہ کرتے کنتو پرنتو نہ آتی مصیبت. اب ٹینشن میں آ گئے، اور ایسی گائے اس زمانے میں خالی ایک ہی تھی، ایک ہی تھی. اور اس گائے کا معاملہ ایسا تھا کہ اس گائے کا مالک بڑا متقی پرہیزگار تھا، اس کی بیوی بڑی متقیہ پرہیزگارہ، اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، اور اس آدمی کو احساس ہو گیا تھا کہ میں جلدی انتقال کرنے والا. تو وہ گائے کا بچہ جو مادہ تھا اس کو وہ لے جایا جنگل میں، اور لے جانے کے بعد اللہ کے نام پہ اللہ کی امانت میں دے دیا. مولا یہ تیری امان میں گائے، جب میرا بچہ بڑا ہو جائے تو اس کے ذریعے سے میرے بچے کو فائدہ پہنچانا. اللہ کے نیک بندے کا تو رب کی بارگاہ میں اللہ کے نیک بندے کی امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ایک ایک چیز کی حفاظت کرتا ہے، ایک ایک چیز کی. یہ رابعہ بصریہ دروازہ کھول کے اللہ کی عبادت کر رہی، چوروا گھس گیا، چور گھس گیا. جیسے آج ہمارے یہاں کہاں چوری کرنا، چلو مسجد میں گھڑی چوری کر لاتے ہیں، چلو مسجد میں وضو خانے کے نل ہی چوری کر لیتے ہیں. چوری کرنا ہے کہیں سے کرو. وہاں ٹوپی والا چور، داڑھی والا چور مسجد میں آ کے سامان کی چوری کر رہا ہے، جہاں پہ لوگ لگا کر کے جنت خرید لیتے ہیں.
مسجد میں لگا کے جنت خرید لیتے ہیں، اور یہ یہاں سے جہنم والا کام کر رہا ہے. قابل غور بات. تو اس آدمی نے لے جا کر کے جنگل میں گائے کو چھوڑ دیا. اس کا انتقال ہو گیا. گائے چرتی رہی بڑی ہو گئی. ادھر اس کا بیٹا بھی بڑا ہو گیا. اس کا بیٹا ایک دن اس کی ماں نے اس کو بلا کر کے کہا، بیٹا فلاں جنگل میں چلے جاؤ، اس قسم کی گائے ہے، تمہارے ابا نے اللہ کی راہ میں تمہارے لیے چھوڑا ہے، جا کے لے آؤ. بچہ گیا جنگل میں، نشانیاں دیکھتا رہا. آپ سوچو گائے جنگل میں چل رہی ہو اور ایسے ٹائم پہ جنگلی جانور کھا جاتے ہیں، پھاڑ ڈالتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں ہے وہ گائے، اللہ کی امانت میں ہے وہ گائے، تو حفاظت بھی پروردگار عالم کر رہا ہے. تو بچہ گیا اور جانے کے بعد گائے کی نشانی دیکھتا ہے. نشانی دیکھ کر ڈائریکٹ پکڑ نہیں لیتا ہے، اس گائے کو واسطہ دیتا ہے، تجھے اللہ کا واسطہ، اگر تو میری گائے ہے میرے پاس آ جا. سبحان اللہ، اگر تو میری گائے ہے میرے پاس آ جا. بچہ بھی نیک تینت ہے، واسطہ اللہ کا دیا ہے. گائے دوڑ کر کے چلی آئی. بچہ پکڑتا ہے، رسی ڈالتا ہے، لے کر کے آتا ہے گھر. اس کی ماں کہتی ہے اس زمانے میں گائے کی قیمت 3 دینار تھی. اس کی ماں نے کہا لے جاؤ اور لے جا کر کے جو ہے بازار میں اس کو فروخت کر دو، لیکن جب سودا ہو جائے تو مجھ سے اجازت ضرور لے لینا. اور 3 دینار اس کی قیمت متعین کر دی. بچہ فرما بردار لے کر کے بازار پہنچا. قیمت اس ٹائم پہ 3 دینار چل رہی ہے، 3 دینار قیمت ہے. بچہ لے کر کے پہنچا. ایک فرشتہ مجسم ہو کر کے آیا اور آنے کے بعد کہا 3 دینار نہیں، میں اس کے 6 دینار قیمت دوں گا، 6 دینار دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، اماں سے مت پوچھنا. ہمارے بچے ہوتے بولتے ابا تم کو کیا سمجھتا، اماں کا ٹمہ جاتا ہے، 3 کے حساب سے قیمت ریٹ چل رہا اور میں 6 میں بیچ کر کے آ گیا. تمہاری اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ماں باپ کی اجازت میں وہ حکمت ہے کہ بچہ نہیں دیکھ پاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور ماں باپ کی اجازت سے برکتیں عطا فرماتا ہے. کیسی برکت عطا فرمائے بھی دیکھنا آپ. بچے نے کہا نہیں، ماں کی اجازت کے بغیر میں نہیں دے سکتا. آیا گھر، آنے کے بعد اپنی ماں سے کہتا ہے 3 دینار تو قیمت چل رہی ہے، لیکن ایک شخص آیا، اس نے 6 دینار قیمت لگائی اور کہا کہ اماں سے مت پوچھنا، تو میں آپ کے پوچھے بغیر میں نے سودا نہیں کیا. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا 6 دینار میں بیچ دینا، لیکن سودا طے ہونے کے بعد مجھ سے ضرور پوچھ لینا. پھر شرط لگا دی ماں نے. جب ماں نے شرط لگائی، بچہ گیا بازار گائے لے کر کے پہنچا. وہاں پر پھر فرشتہ آ گیا. اب آنے کے بعد فرشتہ کہتا ہے میں اس کی قیمت 6 نہیں 12 دینار دوں گا، لیکن شرط ہے کہ اماں سے مت پوچھنا. اب اگر کوئی ہوتا بولتا اب کتنا کنٹرول کرے. ایک بات تو اماں نے بول دیا تھا کہ منافع میں بیچ ڈالنا، اب تو ٹیبل نہیں چوبل منافع مل رہا ہے، اب تو بیچ ہی ڈالنے کا. لیکن بچے نے کہا نہیں، ماں کی اجازت کے بغیر نہیں بیچوں گا. آیا گھر، ماں کے سامنے بات رکھی، ایسا معاملہ ہے. تو ماں نے کہا بیٹا یہ ضرور کوئی فرشتہ ہے. فراست ایمانی سمجھ گئی اور یہ کوئی حکمت سے اشارہ دینا چاہتا ہے. تو ماں نے کہا بیٹا اب جانا تو انہی سے پوچھنا اس کی قیمت کیا ہوگی اور کب بیچنا ہے. انہی سے پوچھ لینا کب بیچنا ہے، کیا قیمت ہوگی. بچہ پہنچ گیا بازار، آ گیا فرشتہ. تو بچے نے دیکھتے ہی ڈائریکٹ کہا یہ بتاؤ کب بیچنا ہے اور قیمت کیا ہوگی. تو فرشتے نے کہا ابھی مت بیچو، بنی اسرائیل تلاش کرتے 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 یہاں پہ آئیں گے اور اس گائے کو خریدیں گے. تو جب وہ خریدے تو انہیں بیچ دینا، لیکن ایک بیچنے کے وقت قیمت کیا ہوگی. کہا اس گائے کی جو کھال ہے، کھال بھر کر کے سونا ملے گا. سبحان اللہ بولا یار. ماں کی اجازت کی برکت ہے. 3 دینار نہیں، کھال بھر کر کے سونا، کھال بھر کر کے سونا. یہ ہے ماں کی فرما برداری کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 دینار نہیں، کھال بھر کر کے سونا عطا فرمایا. بنی اسرائیل ڈھونڈتے تلاش سے پہنچ گئے وہاں پر. خریدا، خریدنے کے بعد لے گئے، لے جا کر کے اس کو ذبح کیا، اس کی دم کاٹی، دم کاٹ کر کے اس مردے کو مارا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَذَبَحُوهَا، ذبح کیا، جیسے ہی مارا گلے سے خون کا فوارہ جاری ہے، مردہ اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے.
اور کھڑے ہو کر کے بولتا ہے ہم کو کسی اور نے نہیں مارا ہے، ہمارے چچا کے لڑکے نے ہم کو مارا ہے، اور پھر اس کے بعد گرتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نمونہ پیش فرمایا کہ جو مولا ایک قاتل کو پکڑنے کے لیے مردے کو زندہ کرنے پہ قادر ہے، ایک قاتل کو خالی ایک مقدمے کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کروا رہا ہے، تو سوچو اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے سارے مردوں کو زندہ کر کے محشر میں جمع فرما رہا ہے۔ ابھی جب حضرت موسیٰ ایک مقدمہ، حضرت موسیٰ نے بھی نہیں مارا بلکہ ان کی قوم نے مارا، مردہ زندہ ہو گیا، اور وہ بھی گائے کے دم سے مارا۔ جب گائے کے دم، وہ گائے جو اللہ کی نیک بندے کی گائے ہے، اس کے دم میں اتنا دم ہے کہ مردہ زندہ ہو رہا ہے، تو سوچے میرے غوث کے عصا میں کتنا دم ہوگا، اور جب غوث کے عصا میں اتنا دم ہے تو سوچو مصطفیٰ کے دم میں کتنا دم ہوگا یار، اندازہ لگاؤ جی۔ یہ تو خالی سوچنے کی بات ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں ذکر فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اے میری قوم تم لوگ ایک گائے ذبح کرو۔ کیوں گائے ذبح کرو؟ مقتول کا پتہ، قاتل کا پتہ لگانا ہے۔ ان تذبحوا بقرہ، گائے کو ذبح کرو۔ تو یہیں سے معلوم ہوا جو بول رہے تھے قرآن میں آیا کہ گائے کو ذبح مت کرو، تو بولنا پاگل پنتی مت کرو، قرآن نے کہا کہ ذبح کرو۔ اور قرآن کو ہمارے نبی سے زیادہ کس نے جانا؟ ہمارے نبی نے قربانی میں گائے کی قربانی کو پیش فرمایا، آقا علیہ السلام نے قربانی کو پیش فرمایا جی۔ قالو، تو ان لوگوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ کے نیک بندے جو بول دیں تو اس کو ادھر ادھر تعویل مت کریں، جو بول دیے تو کر دیے۔ اسی لیے کچھ وظیفے ہوتے ہیں نا، کہا کہ 21 بار پڑھنا ہے تو 21 بار پڑھنا ہے، 22 مت پڑھو، کیونکہ وظیفہ تو فائدہ دے گا لیکن تعداد وہی جو اللہ کے نیک بندے کی زبان سے نکل چکی۔ تو کہا ان لوگوں نے مذاق اڑا رہے ہمارا؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی حفاظت، ان اکون من الجاہلین، کہ میں نادانوں سے ہوں، کیسے ٹائم کیسے باتیں ہوا۔ تو ان لوگوں نے کہا اب تو پھنس گئے، اب تو خریدنی پڑے گی گائے۔ قالوا ادع لنا، ان لوگوں نے کہا ادع لنا، ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ معلوم ہے ہم دعا کریں گے قبول ہو نہ قبول ہو گارنٹی نہیں ہے، موسیٰ دعا کریں گے تو ضرور قبول ہوگی، اس کی گارنٹی اللہ نے دی ہے، اس لیے کہا ادعو لنا، دعا کر دیجئے آپ ہمارے لیے، یبین لنا، اللہ ہمارے لیے بیان کر دے، ماہی وہ گائے کیا ہے، کیسی ہو۔ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ قال، تو موسیٰ نے کہا انہ یقول، میرا رب فرماتا ہے انہا بقرہ، وہ ایک گائے ہے، لا فارغ ولا بکر، نہ بوڑھی نہ جوان، عوان بین ذلک، اس کے درمیان کی بچیاں۔ ففعلوا ما تؤمرون، اب سوال اور مت کرو، ڈائریکٹ کر ڈالو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اب تو نہیں پوچھنا چاہیے تھا، کر ڈالنا چاہیے تھا، ایک دم ٹینشن نہیں لینا چاہیے، پھر جواب ڈال دیا۔ کیا کہا؟ قالو، کہا ادعو لنا، دعا کر دیجئے ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، ہمارے لیے بیان کر دے، ما لونہا، کیسا رنگ ہوگا اس کا، کیا رنگ ہوگا اس کا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرہ، وہ ایک گائے ہے، صفرہ، پیلی۔ کہا کیسی پیلی؟ کہا فاقع، خوبصورت جاذبیت والی پیلی، لونہا تسر الناظرین، جس کا رنگ دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، خوش کر دیتا ہے، پیارا کلر ہے پیلا۔ اور پیلا کلر جو ہے نا اسلام میں بڑا پسند کیا گیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے، جو چپل پہنتے تھے وہ پیلی پہنتے تھے، اور کالی ویسے بھی چپل نہیں پہننی چاہیے، اس لیے نہیں کہ کعبہ شریف کا رنگ کالا ہے، لوگ بولیں گے کالا مت پہنو، کعبہ کا رنگ کالا ہے۔ اب تو پاؤں اگر کالا ہو گیا تو کیا کریں گے؟ پھر پاؤں ہی کالا ہے تو کیا کریں گے؟ بہت سارے ایسے بال ہیں جن کو دور کیا جاتا ہے اور ایسے مقام پہ ہے کہ بولنا غیر مناسب لگ رہا ہے، اب کیا کریں گے؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ کعبے کا رنگ کالا ہے
تو بولے کالا مت پہنو. ارے یار کالا کپڑا بھی پہننا سنت ہے، بس خالی محرم میں منع ہے، وہ بھی نالائقوں کی مشابہت کی وجہ سے. نالائق سمجھے کہ نہیں؟ وہ نالائقوں کی مشابہت کی وجہ سے منع ہے، ورنہ کالا کپڑا پہننا بھی سنت ہے. میرے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر کالا امامہ باندھا تو خوشی کے موقع پہ مصطفیٰ نے بتا دیا کہ کالا کپڑا پہننا تمہارے نبی کی سنت کریمہ ہے. فقہ نے لکھا ہے اس مسئلے. تو حضور تو بتانا مقصد یہ کہ کالا پیلا چپل، ہتھیلی پیلی چپل پہنے، پیلی چپل. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بلیک کیوں نہ پہنے؟ بلیک کی وجہ سے فکر زیادہ ہوتی ہے، ٹینشن زیادہ ہوتا ہے. آج بلیک کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ جا رہا ہے، اس سے فکر لاحق ہوتی ہے اور کوئی بات نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ کعبے کا غلاف کالا اس لیے کالے جوتے نہیں پہنا، نہیں، فکر لاحق ہوتی ہے. پہننا جائز ہے لیکن بچے کیوں؟ ٹینشن آتا ہے، اس سے ٹینشن کے کام سے بچنا ہے. جی پھر ان لوگوں نے کہا قالوا ادع لنا، اب بیان کر دیجئے. وہ کرتی کیا ہے؟ اپنے رب سے دعا کریے کہ وہ بیان کر دے. ماہیا کیا ہے وہ؟ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے ہم پر مشابہ ہو گئی کہ کون سی گائے ذبح کرنے کا حکم ہے، کون سی گائے کا کروں کون سے نہ کروں. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم راہ راست پر پہنچیں گے، ملے گی گائے ایسی. حضرت موسیٰ نے کہا، رب فرماتا انہا بقرہ، وہ گائے ہے، لا ذلول، جس سے کام نہیں لیا جاتا، تثیر الارض، زمین کی جتائی کا، ولا تسقی الحرث، اور نہ پانی کی سچائی کا. نہ جتائی کا کام ہوتا ہے نہ سچائی کا کام ہوتا ہے. مسلمہ، محفوظ ہے، لا شیء فیہا، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. جب یہ بیان کیا تو بنی اسرائیل کہتے ہیں قالوا الآن، کہا الآن جیت بالحق، اب آپ نے بالکل حق بات کی ہے. فذبحوها، گئے خرید کے لائے، ذبح کیا. وما كادوا يفعلون، کرنے کا ارادہ نہیں تھا، اور جیسے ہی ذبح کیا تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور یہ واقعہ کب پیش آیا؟ اس وقت جب تم نے ایک جان کو قتل کیا تھا، مارا تھا. فَدَارَتُمْ فِيهَا، اس میں شک میں پڑ گئے، تم کو شک ہو رہا تھا. واللہ مخرج ما کنتم تعملون ما کنتم تکتمون، اور اللہ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس کو تم چھپا رہے تھے. تو یہ پورا واقعہ پیش آیا. اب اس واقعے سے نتائج کے طور پر کن کن باتوں کا معاملہ سامنے آتا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتہ اسی پر روشنی ڈالی جائے گی. اللہ تعالیٰ